جب اس کی ذہنی گھڑی نے 9 بجنے کا اعلان کیا تھا اس نے وقت کا صحیح تعین کیا تھا۔ اوشان واقعی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ گزشتہ چند روز سے شہزاد نے اس کی ہدایات پر سختی سے عمل کرتے ہوئے خوب محنت کی تھی اور ہر مشق میں کامیاب رہا تھا۔ اس وقت شہزاد کے دماغ میں جو گھڑی چل رہی تھی وہ خیالی ہی تھی، لیکن اس کا وقت کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی سے مختلف نہیں تھا، اور یہ خیالی گھڑی اسے اوشان نے گویا اس کی کارکردگی پر خوش ہو کر انعام میں دی تھی۔ اس کی تکنیک شہزاد کے لیے پیچیدہ ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ ذہن کو پرسکون رکھنے اور باتوں کو ایک مخصوص انداز میں ذہن نشین کرنے کی مشقیں اوشان نے اسے بہت پہلے ہی کروا دی تھی۔ گزشتہ روز بہرام نے بذات خود اس سے فون پر رابطہ قائم کیا تھا اور اسی کیسینو میں ملاقات طے تھی۔ شہزاد حیران تھا کہ اس قسم کا براہ راست رابطہ قائم کرنے کی آخر کیوں ضرورت پیش آئی، جبکہ اسے ایک روز قبل فون پر یہ پیغام مل چکا تھا کہ اس کا کچھ سامان 2 دن بعد اسے ملنے والا ہے۔ اگرچہ دوسری کال میں بہرام نے اسے صرف اتنا کہا تھا، شہزاد تمہاری والدہ وہاں ٹھیک 9 بجے تمہارا انتظار کرے گی، اس سے مل لو کیونکہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ شہزاد نے پیغام سمجھ لیا اور اس کے فوراً ہی بعد سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ آج صبح سے شہزاد اس سامان کی راہ دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں اسے 2 روز قبل اطلاع دی گئی تھی، لیکن رات کے 8:30 بجے تک کوئی سامان اسے نہیں ملا۔ اپنے ہوٹل سے چل دیا کیونکہ ٹھیک 9 بجے اسے کیسینو پہنچنا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا بہرام چونکہ بذات خود اسے مل رہا ہے اس لیے وہ سامان روک دیا گیا ہوگا۔ اس سامان میں بھی کسی نئے کام کی تفصیلات کے علاوہ کیا رہا ہوگا؟ حال میں داخل ہونے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن بہرام کہیں دکھائی نہ دیا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ اس سمت میں بڑھ گیا جہاں چھوٹے موٹے داؤ لگانے کے لیے مشینیں نصب تھی۔ اس کا اندازہ درست ہی نکلا، بہرام وہاں موجود تھا اور اس وقت رولیٹ کی نگرانی کرنے والے سے جھگڑ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ داؤ تو معمولی سکوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بہرام کی آواز شہزاد کی کانوں تک پہنچی۔ تم کسی کو بڑے بڑے نوٹ داؤ پر لگانے کے لیے کیسے مجبور کر سکتے ہو؟ نگران شاید زچ ہو گیا تھا۔ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، آپ چاہیں تو کوڑیوں کے بھی داؤ لگا سکتے ہیں۔ بہرام نے جیب سے ایک معمولی سا سکہ نکالا۔ اسی لمحے شہزاد اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ بہرام رولیٹ کی طرف متوجہ تھا۔ شہزاد کی نگاہ گھومتی ہوئی سوئی پر جم گئی اور اس کی ذہنی گھڑی کی سوئیاں بھی اسی تیزی سے گھومنے لگی۔ پھر اس نے اپنی ذہنی گھڑی کی سوئیوں کو بھی اسی مناسبت سے مزید تیز چلایا اور بالآخر انہیں روک لیا۔ 13 اس نے کہا اور نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ ساری ہی رقم داؤ پر لگا دی۔ بہرام اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر شہزاد کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے اس نوٹوں کی گڈی کو گورنے لگا۔ رولیٹ کی سوئی ٹھیک 13 کے ہندسے پر رک گئی۔ بہرام نے جو معمولی سکہ داؤ پر لگایا تھا وہ اسے ہار گیا۔ البتہ رولیٹ کا نگران بوکھلاہٹ میں وہ رقم گن رہا تھا جو اسے شہزاد کو ادا کرنی تھی۔ 10,000 کے نوٹ تھے۔ اس نے اتنی ہی رقم اسے دے دی۔ آؤ چل کر کافی پیئیں، بہرام نے ناگواری سے کہا۔ شہزاد نے 10,000 کی جیتی ہوئی رقم سے 100 کا ایک نوٹ نکالا اور بطور ٹپ رولیٹ کے نگران کو تھما دیا۔ اس پر بھی بہرام کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ شہزاد اس کی اس کمزوری سے آگاہ تھا۔ بڑا آدمی ہونے اور اربوں کا مالک ہونے کے باوجود بہرام کی فطرت تھی کہ وہ بے جا اخراجات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تم اسے کوئی چھوٹا نوٹ بھی دے سکتے تھے۔ رولٹ کے پاس سے ہٹنے کے بعد بہرام نے سخت لہجے میں کہا، جیت کمال تھا جناب۔ شہزاد نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک میز پر بیٹھ کے کافی کا آرڈر دے دیا گیا۔ برا کیوں مانتے ہیں؟ شہزاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ یہ 10,000 میں آپ کو بھی ٹپ دے سکتا ہوں۔ اس نے وہی گڈی بہرام کی طرف بڑھا دی جسے اس نے داؤ پر لگایا تھا۔ رکھ لیجئے، تکلف نہ کیجئے۔ مجھے معلوم ہے آج آپ کی جیب خالی ہے اور آپ واپسی کے کرائے کے لیے کچھ جیتنا چاہتے تھے۔ بہرام نے گڈی اٹھا لی لیکن پھر چونک کر وہ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب کو ٹٹولنے لگا۔ اس کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے بوکھلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کڑے تیوروں سے شہزاد کو گورنے لگا، تم نے یہ گڈی میری جیب سے کب نکالی تھی؟ جب آپ انتہائی کنجوسی سے ایک سکہ داؤ پر لگا رہے تھے۔ اوہ، بہرام نے کسیا کر کہا، میرا خیال ہے تمہیں جیب کاٹنے کی ٹریننگ تو نہیں دی گئی تھی؟ جی ہاں، یہ فن میں نے اپنے شوق سے سیکھا ہے، شہزاد نے انکسار سے کہا اور جیتی ہوئی رقم اطمینان سے اپنی جیب میں رکھ لی۔ پھر وہ بہرام کی طرف متوجہ ہوا تو اسے عجیب نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ شہزاد کا دل دھڑکنے لگا۔ ایسی شفیق اور محبت آمیز نگاہ سے بہرام نے اسے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ان نگاہوں میں کسی ایسے باپ جیسے تاثرات دکھائی دیے جو اپنے بچے کی ذہانت آمیز شرارت پر نازاں ہو۔
لیکن یہ تاثرات بہرام کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک برقرار نہ رہے۔ اس کی آنکھیں فوراً ہی جذبات سے آری ہو گئی تھی۔ ٹائیگر، اس نے دھیمی لیکن کٹور آواز میں کہا، غالباً تم حیران ہوگے کہ میں نے اچانک ہی براہ راست تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ شاید آپ میں ممتا پیدا ہو گئی ہے۔ شٹ اپ! آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میری ماں یہاں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ میں سمجھا شاید آپ ہی۔ وہ بہرام کے کڑے تیور دیکھ کر جملہ ادھورا ہی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ جی ہاں، اس نے کچھ دیر بعد سنجیدگی سے کہا، میں واقعی حیران ہوں کہ آپ نے مجھ سے براہ راست رابطہ کیوں قائم کیا ہے۔ ہمارے پاس اس موضوع پر بحث کے لیے بھی وقت نہیں ہے، بہرام نے کہا اور فوراً ہی احکامات دینے پر اتر آیا۔ مجھے یہ ملاقات ختم کرتے ہی چند گھنٹوں کے لیے دارالحکومت سے باہر جانا ہے اور میری فلائٹ میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ شہزاد خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تمہیں دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر ایک لامازی خاتون کے ساتھ جانا ہے اور انداز ایسا ہوگا جیسے تم اس کے باڈی گارڈ ہو، جسے مقامی حکومت نے بطور خاص اس خاتون کے ساتھ متعین کیا ہے۔ اس لامازی خاتون کے ساتھ تم جنرل لامو کو تلاش کرو گے۔ اس کام کے لیے ہمارے پاس صرف 6 روز باقی رہ گئے ہیں۔ جیسے ہی جنرل لامو تمہیں نظر آ جائیں، ان کے ساتھ رہنا حتیٰ کہ وہ دونوں خیریت سے اپنے وطن واپس پہنچ جائیں۔ تمہیں اس خاتون اور جنرل لامو کی زندگی کی حفاظت کرنا ہے۔ اور پھر کیا؟ بہرام نے بمیں اچکائیں۔ میرا اصل کام کیا ہوگا؟ شہزاد کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ یہی تمہارا اصل کام ہے، لیکن مجھے کسی کا باڈی گارڈ بننے کی تربیت نہیں دی گئی۔ شہزاد نے احتجاج کیا۔ یہ کام تو آپ کسی بھی پولیس مین سے لے سکتے ہیں۔ مجھے ان لامازیوں کے چکر میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کر سکتے ہو، لیکن مجھے اس کام کی ٹریننگ اور جیب تراشی کی تربیت تمہیں کس نے دی تھی؟ شہزاد ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ کچھ دیر وہ بہرام کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر قدرے ترشی سے کہا، آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ عام قسم کے کاموں کے لیے نہیں بلکہ مجھے یہ کام بھی اہم ہے بیٹے۔ اوہ، ہر کام اہم ہے۔ شہزاد بنا گیا۔ کیا اس شہر کی صفائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ رکھتی ہے، بہرام بڑبڑایا۔ تو پھر میرے ہاتھ میں ایک جھاڑو تھما کر کسی سڑک پر کیوں نہیں چھوڑ دیا جاتا؟ بہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی فطری سختی کو شہزاد پر استعمال کرتے ہوئے بے بسی خیال کرتا ہو۔ دراصل، اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ ہماری قوم اب امن کی شاہراہ پر پہنچ رہی ہے، لیکن مجھے استعمال کرنے کا یہ کوئی جواز نہیں۔ یہ فیصلہ ہم دونوں کا نہیں ہے، بہرام نے کہا۔ شہزاد چونک پڑا۔ اس نے بہرام کے لہجے میں ہلکی سی بے بسی محسوس کر لی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس پر اوپر سے دباؤ ڈالا گیا ہے اور یہ دباؤ صرف ایک ہی شخصیت ڈال سکتی تھی، صدر مملکت۔ شہزاد نے سوالیہ نگاہ سے بہرام کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ دیر بعد ایک طویل سانس لے کر کہا، میں اس لامازی کتیا کا باڈی گارڈ بن جاؤں گا، اور اگر اس کا لامازی شوہر اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا تو میں اسے شادی رچا کر لامازی نسل بڑھانے میں مدد دینا شروع کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ شہزاد نے کرا کر کہا۔ ہاں، بہرام کا لہجہ اب بھی شکست خوردہ تھا۔ تمہیں اپنے استاد اوشان کو ساتھ لے جانا پڑے گا۔ جی؟ شہزاد کی جی خاصی لمبی تھی۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی حال موسیقی سے گونج اٹھا اور شہزاد رقص کے فلور کی طرف دیکھنے پر محو ہو گیا۔ وہ یوں بن گیا جیسے کچھ دیر قبل بہرام نے اسے کچھ کہا ہی نہ ہو اور اس نے حیرت بھی ظاہر نہ کی ہو۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا آپ اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں جناب؟ شہزاد نے انسنی کر کے سر کے اشارے سے رقص کے فلور پر تھرکتی ہوئی ایک لڑکی کے بارے میں بتایا۔ اس لڑکی کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے انگنت برے تل تھے۔ ٹائیگر، بہرام نے ناگواری سے کہا، اور میرا نظریہ ہے کہ جس لڑکی کے چہرے پر ایسے برے انگنت تل نہ ہو، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہے جس رات کو ستارے نہیں نکلتے۔ کیا میں اسے تمہارا انکار سمجھوں؟ بہرام کے لہجے میں بے بسی جھلک آئی تھی۔ شہزاد نے سنجیدگی اختیار کر لی اور بہرام کی طرف دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کا چیف کن پریشانیوں میں گر گیا ہے اور یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ اوشان؟ وہ کس لیے جناب؟ اس لیے کہ وہ لامازی زبان جانتا ہے۔ اوشان تمہارے ترجمان کی حیثیت سے ساتھ رہے گا، لیکن اسے لامازیوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ ایک پیشہ ور آدمی ہے اور اس کی خدمات بھاری معاوضے پر حاصل کی گئی ہیں۔ اس سے بات کرو، وہ انکار نہیں کرے گا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جناب، شہزاد نے بے بسی سے کہا، جیسے آپ میرا امتحان لے رہے ہو، میرا ضبط آزما رہے ہو۔ کیا تم اوشان کے لیے آمادہ ہو؟ بہرام کے سوال کا شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو رقص کے فلور پر تھر تھر کانپنے کے انداز میں رقص کر رہی تھی۔ اس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی اور بیشتر لوگ خود رقص کرنا بھول کر فلور ہی پر کھڑے ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ ایک نظر اس لڑکی کو تو دیکھ لیجئے، شہزاد نے اس سے درخواست کی۔ بہرام اسے کڑے تیوروں سے دیکھتا رہا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ یہ لڑکی کسی الیکٹریشین کی بچی ہے، شہزاد نے کہا،
اور اس وقت اس کا جسم 10,000 وولٹ کرنٹ پر رقص کر رہا ہے۔ کیا تم اوشان کے لیے آمادہ ہو؟ بہرام نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا تو شہزاد کو چونک جانا پڑا۔ اس نے فوراً ہی محسوس نہیں کیا تھا کہ بہرام کا انداز توہمکانہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس نے شہزاد سے کبھی رائے طلب نہیں کی تھی، بلکہ اسے حکم دے دیا تھا کہ فلاں کام کر دو۔ اوشان کو اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے۔ شہزاد نے کچھ دیر بعد سنجیدگی سے کہا، لیکن تمہیں ایک ترجمان کی ضرورت ہے۔ کسی اور ترجمان کا بندوبست بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاماضی حکومت اوشان اور تمہارے بارے میں جانتی ہے۔ انہیں فردوسی سیکرٹ سروس کے 2 آدمیوں کی حیثیت سے تمہاری تصاویر بھجوائی جا چکی ہیں۔ اوہ، آپ تو واقعی بڑے محتاط ہیں۔ بہرحال بہرام نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اوشان کے لیے آمادہ ہو؟ اگر میں انکار کر دوں تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ شہزاد چند لمحوں تک تو اپنے چیف کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اسے وہ پدرانہ تاثرات یاد آ گئے جنہیں اس نے کچھ دیر قبل بہرام کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تب اس نے توان کراہن مسکرا کر کہا، لیکن آپ کو شکایت کا موقع دے کر مجھے بے حد لطف آتا ہے۔ بہرام کے چہرے پر یک سکون نظر آنے لگا۔ شہزاد ایک بار پھر اس بجلی کی طرف متوجہ ہو گیا جو فلور پر بار بار چمک رہی تھی۔ اس لڑکی کے جسم میں شرارے سے بھرے ہوئے تھے۔ شاید اس کے ساتھی نے اسے کچھ زیادہ ہی نشے میں دھت کر دیا تھا اور پھر شہزاد کو سنبھل کر بیٹھ جانا پڑا۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے اچانک ہی ہونے لگا تھا۔ اوشان نے تربیت کے دوران میں اس کی نہ جانے کن کن صلاحیتوں کو اجاگر کر دیا تھا۔ اسے یک خطرے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دیکھنے کا انداز سرسری ہی تھا۔ اسے ایک آدمی نظر آیا۔ یہ شخص تیزی سے ٹیلی فون بوتھ کی طرف جا رہا تھا اور اس دوران میں اس نے 2-3 بار پلٹ کر ان کی میز کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھنے کا یہ انداز ہی شہزاد کو چونکانے کا باعث بنا تھا۔ اوشان نے ایسی نگاہوں کو محسوس کرنے کی خودکار صلاحیت اس میں بیدار کر دی تھی اور اس نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اس کی خوب مشق بھی کر رکھی تھی۔ تھنکرز فورم والے معاملے کے بعد سے چند ہی دنوں میں اوشان نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ وہ شخص فون بوتھ میں کسی سے باتیں کرنے کے بعد ریسیور رکھتا ہوا باہر آ گیا اور پھر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں جا کر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزاد نے ایک اور شخص کو فون بوتھ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس شخص کی نگاہوں سے بھی ویسی ہی لہریں پیدا ہوئی تھی جنہوں نے شہزاد کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ بہرام ہر طرف سے بے نیاز کافی پینے میں مصروف تھا، قریب ہی رقص ہو رہا تھا اور ہر کسی کی نگاہ کسی نہ کسی جسم کی تھرتھراہٹ میں الجھی ہوئی تھی اور شہزاد چوکنا ہو کر ایسے افراد کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جنہوں نے بیٹھے بٹھائے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ لیکن چارہ گر تنظیم اور فل کرافٹ کا چیف بہرام یوں پینے میں منہمک تھا جیسے اس کیسینو میں وہ تنہا بیٹھا ہو۔ کافی ختم کر کے اس نے گھڑی دیکھی۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، بہرام نے کہا۔ ایئرپورٹ پہنچنے میں بھی کچھ وقت لگے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ قیامت تک نہ پہنچ سکیں۔ شہزاد بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ بہرام کا لہجہ عجیب تھا۔ میرا مطلب ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں، مجھے ایئرپورٹ کا راستہ معلوم ہے۔ جی ہاں، لیکن آپ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکیں گے، شہزاد نے کہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے آس پاس ہمارے ہی خون کے پیاسے موجود ہیں۔ بہرام کا چہرہ ایک لمحے کو تاریک ہو گیا، پھر وہ ہنسنے لگا۔ تم اس صدی کے سب سے بڑے لیکن سب سے خطرناک مسخرے ہو، اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھلا مجھے خوفزدہ کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، شہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ اس کے لہجے کی متانت اور ٹھوس حالت ہی تھی کہ بہرام کو اس کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ شہزاد نے بل ادا کیا اور بہرام کے ساتھ کیسینو سے باہر آ گیا۔ وہ یہاں تک اپنی کار میں آیا تھا، لیکن اس نے کار کی بجائے ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایک ٹیکسی فوراً ہی ان کے قریب آ کر رک گئی۔ شہزاد نے اپنے چیف کے لیے ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بہرام خاموش بیٹھا کسی خیال میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور شہزاد گنگناتا ہوا باہر کا نظارہ کرنے میں مصروف تھا۔ تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ بہرام نے کچھ دیر بعد خیالوں سے چونک کر پوچھا اور شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ نوجوانوں کا معاملہ ہے، شہزاد نے جواب دیا اور ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کسی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور کی گردن کے عضلات میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خطرناک مسکراہٹ رینگ آئی۔ اگلے لمحے وہ دوبارہ گنگنانے لگا۔ اس نے کیسینو میں جن لوگوں کو مشتبہ پایا تھا انہوں نے کسی سے فون پر بات کی تھی۔ اس کے بعد اتفاق سے جو ٹیکسی انہیں ملی اس کا ڈرائیور بھی شہزاد کو مشکوک ہی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی باریک بین نظروں نے ایک ریڈیو دیکھ لیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سیٹی بجا رہا تھا۔ اس سیٹی کو مخصوص اشاروں کے مطابق ہی بجایا جا رہا تھا اور یہ بات شہزاد نے ٹیکسی میں بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی محسوس کر لی تھی۔ پھر جب اس نے ریڈیو دیکھا تھا تب سے اسے اپنے اس شبے پر 100% یقین ہو گیا تھا۔ اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو ہمیں پروگرام ملتوی کر دینا چاہیے، بہرام نے محتاط لہجے میں کہا۔ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ پھر بھی ہو سکتا ہے،
نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، شہزاد نے کہا۔ یہ ایک محفوظ گاڑی ہے، اس میں ہمیں فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن میرا خیال تھا کہ بہرام فوراً رک گیا۔ وہ اب تیز نگاہوں سے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ یہ ایک لاش ہے، لیکن میں قدرے بے چینی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ عمر کا تقاضا ہے، پھر آپ میز پر بیٹھ کر کام کرنے والوں میں سے ہیں، اس لیے ایسے موقعوں پر گھبراہٹ میں مبتلا ہونا ایک فطری امر ہے، جبکہ ایسے موقع ہم لوگوں کا مقدر ہوتے ہیں۔ نہیں، مجھے اپنی کوتاہی کا خیال ہے، بہرام نے صاف گوئی سے کہا۔ اس صورتحال کے لیے میں خود کو ذمہ دار خیال کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ بے پرواہی کی وجہ سے میں نے کسی نہ کسی کو اپنے پیچھے لگا لیا ہوگا۔ میں نہیں جانتا یہ تعاقب کرنے والے میرے بارے میں کس حد تک معلومات حاصل کر چکے ہیں، لیکن میری توقع ہے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بے حد مختصر ہوگا۔ شہزاد نیمہ آنکھوں سے ٹیکسی ڈرائیور کی گردن کو دیکھ رہا تھا، جس کے عضلات میں بار بار تناؤ پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں کی پچھلی رگیں بار بار ابھر کر معدوم ہو رہی تھی، گویا وہ ان کی ایک ایک بات بڑے انہماک سے سن رہا تھا، اور پھر مخصوص انداز میں سیٹی بجا کر ریڈیو کے ذریعے یہ باتیں کہیں اور منتقل بھی کرتا جا رہا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔